اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران قیصوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ جی تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی مفتی تقی عثمانی صاحب کس طریقے سے حکومت وقت کے ایک مہرے کو کس طرح پریز کر رہے تھے، بلکہ حضرت عمر سے ملا کے دکھا رہے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر تو دور، یہ حضرت عمر کے غلام کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب جو آپ حنفی بنے میں پھرتے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کا حکمرانوں کے حوالے سے طرز عمل پڑھیے گا یا لوگوں کو پڑھائیے گا، پھر آپ کی علمی اور عملی قابلیت سامنے آئے گی۔ تو آئیے آپ کو اس حکومتی ملا کے مزید کارنامے لوگوں نے جو کمنٹس کے اندر بیان کیے یا لوگوں نے کیا تاثرات ان کے حوالے سے پیش کیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی سمجھ لیجئے کوئی غلطی نکالیں یا کوئی ایسا کام کریں۔ یہ لوگ خود سے آتے ہیں میڈیا کے اوپر، خود سے مائک پکڑ کے گورنروں کی اور وزیر اعظموں کی اور مختلف حکمرانوں کی تعریفیں کر کے ان کی حکومتوں کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں نے کیا کومنٹس کیے، اور یہ سمجھ لیجئے وہ زمانہ ہے جس وقت عوام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کراچی میں، سندھ میں، پورے پاکستان میں توڑے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک حکومتی ملا ان کی حکومت کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیسے حضرت عمر کے ساتھ لنک کر کے پریز کر رہا ہے۔ اور یہ کومنٹس جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نا، آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کو کیا سمجھتے تھے اور آج کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو بندہ سود کو حلال کر سکتا ہے اور بینکوں کی پشت پناہی کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیے پہلا کمنٹ، یہ دیکھیے، ہمارے خلفاء جائز طور پر خلیفہ بنے تھے، تب بھی انصاف بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے علم پر تو سوال نہیں کرتا، یعنی مفتی صاحب کے لکھتے ہیں کہ علم پر سوال نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عالم ہی نہیں جو جہاد و شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں عوام ہو گئی ہے تنگ نظر، اس کا کوئی حل نہیں۔ اچھا، یہ ان کی سپورٹ میں بھی ایک کمنٹ آگے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ اچھا، آخر میں ہم ویڈیو کے آپ کو جو ان کے سپورٹیو کمنٹس ہیں نا، اس میں سے بھی ایک اسپیشل کمنٹ بھی دکھائیں گے اور اس کے اوپر بھی بتائیں گے کہ اس بندے نے کس نظر سے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا اور اصل اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ابھی جو ان کے اگینسٹ کمنٹس ہیں وہ ذرا دیکھتے جائیے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں حلال ساؤنڈ مفتی صاحب یہ تو ہوگا سود مفتی صاحب، یعنی وہی بات جو ہم پہلے بتا چکے۔ آگے کہتے ہیں ایک اور محسن حق صاحب کہ خوش آمد کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ پھر آگے کسی نے بہت اچھا شعر لکھ کے ایسے مفتیوں کو اس کے اندر ہی بند کر دیا۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ دو رکعت کے امام۔ آگے نیچے کسی نے لکھا، سید طارق صاحب نے درباری ملا، اور بالکل صحیح لکھا۔ آگے مزید دیکھیے، یہ ہمارا سب سے فیورٹ کمنٹ تھا اس ویڈیو کے اوپر جو لوگوں نے لکھا کہ یہ کوئی واقعی 555 نام سے ہے کوئی بندہ، اور اس نے لکھا تقی عثمانی اور راغب نعیمی کی اصلیت امام ابو حنیفہ اور امام زین العابدین رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے کیسے بیان کر دی تھی۔ کیا لکھتے ہیں آگے امام ابو حنیفہ سے منسوب قول کو، کسی عالم کو بادشاہ کے دروازے پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کسی عالم دین کو بادشاہوں کے محل میں آتا جاتا دیکھو تو اس سے دین مت لو، امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے اہل بیت کے امام اور فقہا کے امام، دوسری طرف امام ابو حنیفہ، اور یہ لوگ حنفی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، حالانکہ ان کا حنفیت سے دور دور تک لینا دینا نہیں کہ یہ حکومتوں اور درباری ملاؤں کی سٹیجز کو اس وقت آن کرتے ہیں۔ پھر آگے مزید دیکھیے، مزید کومنٹس دیکھ لیں کہ لکھا ہے کہ کسی نے کہ بہت شوق ہے گورنر ہاؤس کے چکر لگانے کا تم کو، اس آدمی کو پتہ ہے
ہی نہیں کہ گورنر کے حکمرانی، یعنی لکھا ہے کہ اس آدمی کو یعنی مفتی تقی عثمانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس کا یا اس کا گورنر کا حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تقی عثمانی اپنے نام کے ساتھ جتنی بھی القابات لگائے لے مگر ہے صرف ایک ٹٹو ایڈیٹ کہیں کا، مطلب ہم نہیں ان کے بارے میں الفاظ یوز کریں، کسی نے کمنٹ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کسی نے لکھا ہے کہ شیم آن یو تقی صاحب، تو یہ کمنٹس، پھر آگے کسی نے ایک بڑا زبردست کمنٹ لکھا، مفتی تقی عثمانی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت فرمائے آمین۔ اور آگے کسی نے کمنٹ کے اندر تھمز ڈاؤن اور اس کے علاوہ ڈالر اور اس کے علاوہ فوج کی ٹوپی اور غصے کا سائن بھی بنا کے اپنے کمنٹ میں اظہار کیا۔ پھر آگے بھی مزید آپ کمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے خلاف کیسے لکھے۔ کسی نے لکھا سب بے نقاب ہو رہے ہیں، دیکھتے جاؤ ایسے نمونے اور آئیں گے۔ پھر آگے لکھا استغفر اللہ، مفتی صاحب تو یا تو لا علمی کی وجہ سے بیان دے گئے یا پھر درباری ہو گئے ہیں، لا علمی کا گمان غالب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حارضہ 14 نے یہ لکھا، ٹھیک ہے۔ آگے کسی نے زرار احمد صاحب نے لکھا مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، مجھے تو لگتا ہے کہ مفتی صاحب ہوش و حواس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ ان کومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی روافظ کے کومنٹس نہیں ہیں۔ حضرت عمر سے کمپیئر کرنے کے اوپر جو ہے ایک آج کے گورنر کو جو کہ آج کی ظالمانہ حکومت کا مہرہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی نے پیچھے کہا بھی تھا کہ گورنر کا کوئی حکومت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک انہوں نے اچھا کومنٹ کیا تھا، لیکن مفتی صاحب کو یہ باتیں کون سمجھائے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، اب آخر کے اندر جو لاسٹ کومنٹ ہم لے رہے ہیں نا، یہ آپ کو شو کر رہے ہیں، آپ کو ویڈیو کا لنک بھی دے دیں گے، آپ ادھر جا کے بھی کومنٹس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور ویڈیو کا لنک پورا بھی دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر کیسے خوش آمد کے پل بنا کے اس کے اوپر گورنر صاحب کو فائز کیا گیا۔ اچھا جی، آخری یہ کومنٹ جو ہے جو ان کی سپورٹ کے اندر آیا، ٹھیک ہے، آپ ویڈیو بھی سنیں گے آپ کو پھر بھی پتہ چلے گا کہ یہ کومنٹ جو ہے بن بھی سکتا ہے ایسے، جو ان کی مفتی تقی عثمانی صاحب کی سپورٹ میں آیا۔ یہ اقبال بوانی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں یہ جو لوگوں نے تاثر قائم کیا کہ مفتی صاحب کے بارے میں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ صرف علماء حق سے عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ گورنر ٹسوری نے گورنر ہاؤس میں مفت IT کی کلاسز کا اہتمام کیا ہوا ہے، نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے نبرد آزما ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، جو ایک قابل تعریف عمل ہے، اور اس کی پذیرائی اور ہمت افزائی کوئی بری بات نہیں۔ حضرت کے پاس خود حاضر ہو کر گورنر ہاؤس آنے کی درخواست کی گئی تاکہ وہ IT کورس میں شرکاء سے مخاطب ہو کر اس قابل تعریف عمل پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ہمارا روشن خیال طبقہ ہر وقت کوششوں میں ہوتا ہے کہ علماء حق کو عوام نے غیر مقبول بنایا جائے، جس کی مذمت ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ کمنٹ آ گیا، یہ اس کو کہتے ہیں تقلید، یعنی اپنے ایک درباری ملا کو جس نے سود کو بھی پہلے جائز قرار دیا، پھر اس کے بعد حکمرانوں کی تعریفوں کے جو پل باندھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، اور جو بھی ظلم و ستم کا پہاڑ پاکستان کی عوام کے اوپر ٹوٹتا ہے اس کے اوپر یہ لوگ اپنے زبان بندی رکھتے ہیں، سکوت کرتے ہیں اور حکومتی ملا بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے تعریف کرنی تھی تو آپ صرف ان کے اس عمل کی تعریف کرتے، حضرت عمر سے کیوں ملایا؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، روافظ اگر اس ویڈیو پہ کمنٹ کرتے تو ہم ان کی نظر سے اگر دیکھیں تو وہ پتہ کیا کہتے، وہ کہتے ہاں جی واقعی حضرت عمر ایسے ہی تھے جیسے یہ والی حکومت چل رہی ہے، یعنی ظالمان معاذ اللہ، یہ اس طرح کے انہوں نے کمنٹس کرنے تھے آ کے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ تو یہاں پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ ایسا بڈھا ہو کے سٹھیا گیا ہے، یا پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر یہ حکومتی ملا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کومنٹ سے ہی ملاحظہ کر لیا، ایون کوئی رافضی ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کو کوٹ کرے آگے آ کے امام زین العابدین کے ساتھ، جیسے ہم نے ابھی آپ کو دکھایا ایک کومنٹ کے اندر۔ بہرحال یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ غلطی بھی کرے، حکومتی درباری ملا بن کے بھی دکھائے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں، یا ان کے اور بھی حنفی علماء میں اکثر لوگ ہیں، صرف حنفیوں میں نہیں، اہل حدیثوں میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، بریلویوں میں بھی، بلکہ راغب نعیمی جو ہے جامع نعیمیہ والا، اس کو بھی لوگوں نے اس کے اندر رگڑا کہ پہلے وہ تھا نعیمی، اب یہ عثمانی بھی آ گیا اندر حکومتی ملا بننے صحیح طریقے سے۔
تو یہ جب ایسے آپ کو علماء، سو کالڈ علماء نظر آئے، ان کے علم سے متاثر نہ ہوں، ان کو یہ دیکھیں کہ حکومتوں کے بارے میں ان کا کیا معاملہ ہے، حکومتوں کے حوالے سے ان کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب کے باقی ہم کارناموں کے اوپر جو ہے پانی نہیں پھیرتے، ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، لیکن جو بھی حکومتی ملا ہوگا ہم اس کو تو بتائیں گے نا کہ یہ اس کے زمانے کے اندر کام غلط ہو رہے ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے حکومتی ملا ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے، تاکہ کل کو قیامت کو ہم لوگ یہ بتا سکیں کہ یا اللہ تیرے جو علم کے وارث بنے پھرتے تھے، تیرے جو انبیاء کے وارث ہونے کے دعوے دار تھے، ہم نے ان کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومتی ملا نہ بنے، بلکہ حکومتوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کا نظام، دین کا نظام کیا تھا، اور تم لوگ کس طریقے سے اس ملک کے پاکستان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، اور یہاں پہ اسلام کے نام کے اوپر تم لوگوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کفار کا نظام نافذ کرنے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق عطا کرے جو کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کریں، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اصل علماء حق کون ہے، اور پھر ہم دیکھیں اس عالم کو کون سٹیج کے اوپر بٹھاتا ہے جو انہی ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہہ سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔